دوسرا مسئلہ سن لیں، تعدی وائرس جس کو کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے فلاں سے لگے گا یا لگتا ہے، لگ سکتا ہے، لگ سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ فلاں سے لگے گا یا لگا ہے یہ درست نہیں۔ لگ سکتا ہے، احتیاط نہیں کی آپ نے۔ ٹاول ہے کسی کا، ایک ہی تولیہ سارے استعمال کر رہے ہیں، کسی کے جراثیم آپ کو لگ جائیں گے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، پونچھنے نہیں ہے، کیونکہ جس سے پونچھیں گے وہاں جو جراثیم ہوں گے پھر ہاتھ میں لگ جائیں گے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھونے ہیں تو پھر اس کے بعد پونچھنا نہیں ہے، شریعت نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا دوڑتا ہوا کہ میرے اونٹوں کے پورے جو ریوڑ تھا اس میں ایک خارش زدہ کھجلی والا الرجی والا اونٹ آ گیا، جس کی وجہ سے سارے اونٹوں میں کھجلی پھیل گئی، خارش پھیل گئی۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ کہو۔ اس نے کہا جی اس سے پہلے نہیں تھی، اسی سے لگی۔ فرمایا پھر سب سے پہلے کس کو لگی؟ جس کو سب سے پہلے لگی اس کو کس سے لگی؟ جو سب سے پہلا تھا اس کو کس سے لگی؟ اس کا اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو لگ سکتی ہے بے احتیاطی کی وجہ سے، احتیاط کرنی ہے، مگر یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ چاہے گا تو لگے گی ورنہ نہیں لگے گی، یہ یقین رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ صفائی رکھیں، صحیح چیزیں کھائیں، غلط چیزوں سے اجتناب کریں۔ ہمارے ہاں کوئی حال نہیں ہے۔ اچھا برف ملتی ہے بازار سے، گرمیاں آئیں گی لوگ برف لے کے آتے ہیں، کون سے پانی سے بنی ہے برف؟ لوگوں نے فوٹو تک چڑھائی، چھپکلی اندر برف میں گئی ہوئی ہے اور وہ برف بن گئی ہے، وہ اب اس کا اثر ہوگا۔ تو صاف پانی سے وہ بنا نہیں رہے، آپ بناتے نہیں ہیں، لاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ گندگی اگر نکل جائے تو کوئی وبا آ سکتی نہیں۔ اب خام خواہ دوسرا شخص دوسرے کے منہ میں وہ مارے تو پھر تو وبا آئے گی۔ اچھا اب یہاں کسی کو خیال آئے، دم بھی تو کراتے ہیں لوگ، ہاں جی، چھکارا مارو جی، دم کر دو جی، دم ڈال دو جی، پھونک مار دو جی، تو اس کا کیا حکم؟ تو جب کوئی پھونک مارتا ہے اللہ والا اللہ کا نام یا کلام پڑھ کر تو پھر اس کا اثر جاتا ہے، پھر پھونک کا نہیں جاتا، پھر اصل وہ کلام ہوتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو پانی کے 2 گلاس فاصلے پہ رکھیں، ایک پہ کلام اللہ پڑھ لیں اور ایک پہ ویسے ہی پھونک مار دیں، دونوں کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا لو۔ جائے لوگوں نے آزمایا، ایک پہ کلام اللہ پڑھا، ایک پہ ویسے ہی انہوں نے پھونک مار دی بغیر کچھ کیے، ایک پہ کلام پڑھ کے پھونک ماری، دونوں کو ٹیسٹ کروایا۔ جس پہ کلام اللہ پڑھا تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی جراثیم نظر نہیں آئے۔ یہ ہے۔ اب بہت سے لوگ نہیں مانتے، میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا، لیکن صفائی میں کوئی اختلاف ہے؟ جواب دیجئے نہیں، تو پھر ہم صاف کیوں نہیں رہتے؟ مسجد میں آ جاتے ہیں گندے کپڑوں میں، جن کپڑوں میں بادشاہ کے سامنے کیا کسی آفیسر کے سامنے نہیں جانا، اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ دوسرے نمازی کو بھی پریشانی، فرشتے بھی ناخوش۔ حکم دیا مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، تاکہ دوسرے نمازی کو بھی تم سے تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو بھی برا نہ لگے۔ اور یہ جو نافرمانی جتنے کرنے والے انجام دیکھ لیں، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ کوئی ایک فنکار بتاؤ، ایک فنکار جو سسک کے نہ مرا ہو، کیا حالت ہوتی ہے؟ آخر میں چندے مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں۔ اور وہ جو عورتیں جن کو اپنے بہت ناز ہے کہ ہم جناب ہم یہ ہم وہ، کتنے عرصے کی ہے جوانی؟ 15 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی، اس کے بعد تو جسم ڈل جاتا ہے، پھر جتنا مرضی لیپا پوتی کر لیں پھر وہ بات رہتی نہیں۔ تو اتنے مختصر عرصے کے لیے گناہ ذمے لے کر
کتنا وبال لیا جا رہا ہے، سوچنا چاہیے۔ اور وہ بچیاں جو بہک گئی ہیں، بھٹک گئی ہیں، ان سے بھی کہوں گا اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ عورت عزت چاہتی ہے تو اسلام کی پابندی کرے، ورنہ عزت مل سکتی نہیں۔ جہاں یورپ اور امریکہ اور پورے ویسٹ میں جہاں وومنز فریڈم کا نعرہ لگایا، وہاں کی عورت آج جتنی ذلیل ہو رہی ہے دیکھ لو جا کے۔ وہاں عورتوں کو حقوق نہیں ملے ہیں، صرف دکھاوے قانون کی حد تک، اس کے علاوہ کوئی پوچھتا نہیں۔ جو حال ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے دیکھ لو جا کر۔ آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے، وہاں دیکھ لیں کتنی شکایتیں، جو سیاح آتے ہیں ٹورسٹ ان تک کی شکایتیں، کیونکہ ان کے ہاں گناہ یا ثواب کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اے مسلمان، تیرے لیے تو عزت کی بات ہے، تو میں مسلمان خواتین کو بھی کہوں گا ایسے طوفان کی طرف نہ جاؤ کہ کنارہ نہ ملے، اللہ کی رحمت کی طرف آؤ۔ حیا اسلام کا زیور ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اگر یہ عورتیں کیا ہے آزادی اشتہار بن جائے، ایڈورٹیزمنٹ میں آ جائیں، ماڈلنگ کر لیں، جسم کی نمائش کر لیں، حسن فروشی کر لیں، یہ ہے کیا اس کا نام آزادی ہے؟ کون عزت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یاد رہے، جن کا آخرت پر یقین ہے وہ بھٹکے ہوئے نہیں، اور جن کا آخرت پر یقین نہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان کے اعمال ان کو سجے ہوئے دکھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں، شیطان ان کی نظروں میں ان کے اعمال سجا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے برا عذاب، اور آخرت میں نیرا گھاٹا، خسارہ، ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اب شرم و حیا والوں کو کتنا ملتا ہے؟ مردوں کے لیے بھی حکم ہے شرم و حیا کا، عورتوں کے لیے بھی۔ اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لکھا ہے کنواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا والے تھے۔ کنواری لڑکیاں اتنی حیا نہیں کرتی تھیں جتنے نبی پاک با حیا تھے، اور ہمارے ہاں حیا کا تصور ختم۔ پہلے برقع تھا، پھر برقعے کی جگہ فیشن والا برقع آیا، پھر چادر آئی، پھر دوپٹہ۔ اب دوپٹہ کیا، اب تو کپڑے نہیں پورے پہنے جاتے، اور گھروں میں ہو رہا ہے، آپ کی بچیاں آپ کے سامنے، آپ روکتے ٹوکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ شیطان نے سجا دیا، ارے مولویوں کا کام تو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ تمہیں آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اس آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ تو پتہ چلا کہ جن کے برے عمل ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو اپنے عمل اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اچھا کام نہیں کر رہے۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے پھر یہ ایک بات کروں گا کہ ٹیلی ویژن پر یا فلموں میں یا سوشل میڈیا پر یا جہاں کہیں بھی لوگ بیٹھ کے پردے کی مخالفت کرتے ہیں۔ جنہوں نے پردے کی مخالفت کی ان کو بھی پردہ کر کے ہی چھپنا پڑا۔ پاکستان سے نکلے تو بھی برقع پہن کے ہی نکلنا پڑا کہ کوئی پہچان نہ لے۔ سنو، یہ پردہ تمہاری عزت ہے، تمہاری آبرو ہے۔ تم نے اس کو، اس دوپٹے کو، اس پردے کو پتہ نہیں پابندی سمجھ لیا، یہ تمہاری عزت اور تمہاری آبرو ہے۔ اگر تم اس کو کرو گے تو لوگوں کی میلی نظر نہیں پڑے گی۔ اسلام نہیں چاہتا کسی کی میلی نظر تمہارے بالوں پہ پڑے اور تم ان کو کاٹ کے گندی نالی میں پھینک دو، تو اپنی عزت تو تم نے خود خراب کی ہے۔ اگر اپنا آپ دکھاتی پھرو گی، پھر کہو گے کہ کوئی ہراساں نہ کرے، تو خود اشتہار کیوں بنی ہوئی ہو، دعوت کیوں بنی ہوئی ہو؟ اور وہ مرد حضرات بھی وہ سوچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی میں جوان ہوں اور میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے سامنے اتنی بات کر دی اس نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات کی، صحابہ حیران۔ مسند احمد میں حدیث موجود،
صحابہ حیران، اس کی اتنی جرت، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بات کی. وہ بڑے غصے ہوئے. حضور نے اس کو پاس بٹھا کے اس پہ ہاتھ پھیرا. نبی کا ہاتھ پھرنے کی دیر ہوتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے. فرمایا جس عورت سے تو گناہ کرنا چاہتا ہے، کیا تو پسند کرے گا وہ تیری ماں ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، اپنی ماں کے ساتھ گناہ کا کیا مطلب؟ فرمایا تو اپنی بہن کے ساتھ پسند کرے گا؟ اس نے کہا نہیں جی. بیٹی کے ساتھ؟ نہیں جی. حضور نے فرمایا تو جس عورت کے ساتھ کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی. جب تو اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ نہیں چاہتا تو دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی نہ سوچ. ہاتھ پھرنا تھا، پیار سے سمجھایا. وہ ایسا عبادت گزار بن گیا، ساری زندگی اس نے گناہ نہیں کیا. تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. میرے پڑوس میں جو عورت رہتی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، خوبصورت ہے. فرمایا جا تیری بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس. طریقہ بھی دیکھیں، بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا. مجھے یہ بتائیں اگر آج ہم ان باتوں پہ عمل کریں ہمارے گھر محفوظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اونچا کہیے. لیکن مسلمان کی لڑکی خود آج مسلمان کے گھر میں محفوظ نہیں ہے. شریعت نے کتنی اچھی تعلیم دی، لڑکا لڑکی اکیلے نہیں بیٹھو، بھلے سگے بہن بھائیوں بند کمرے میں نہیں، کیونکہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. مگر ہمارے ہاں بچی کو بٹھا دیا، ٹیوشن پڑھ رہی ہے دوسرے کمرے میں یا دوسرے کے گھر میں جا کے، نہیں ہمیں بچی پر اعتماد ہے. اور تمہیں تو اعتماد ہے، وہ جو آیا وہ شیطان، اس پر کس کو اعتماد ہوگا؟ اور چوہے بلی سے ڈرنے والی لڑکیاں ان سے نہیں ڈرتی، جو ان کو برباد کرتے ہیں ان سے نہیں ڈرتی. چوہے سے ڈر جائیں گی، بلی سے ڈر جائیں گی، چھپکلی سے ڈر جائیں گی، کاکروچ سے ڈر جائیں گی، اس سے نہیں ڈرتی. کیا ہے یہ معاشرہ؟ تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے آخرت پر یقین. اونچی گئی ہے. ایمان والے کون ہیں؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اور جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اللہ فرماتا ہے ان کے کرتوت ان کی نگاہوں میں سجا دیے گئے، ان کو اچھے لگتے ہیں حالانکہ وہ بھٹک رہے ہیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں 1400 سال پہلے آیت اتری ہے، بولو آج کے حالات سامنے ہیں یا نہیں ہے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے آج اتری ہے آیت ہمارے سامنے. ہم غور کریں. اس قرآن کو پڑھنے والا جب یہ پڑھے گا دھیان دے گا تو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور واضح فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، جو گناہ سجے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور مست ہیں اس میں، بدحالی میں مست. مست کے معنی گم ہونا. برے حال میں مست ہے. وہ اچھے حال میں مست ہو تو ہم کہیں، برے حال میں بدحالی میں مست. اور اللہ فرماتا آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی خیر اونچی گئی ہے نہیں. یاد رہے، یاد رہے اولیاء اللہ کے واقعات. ایسے پیار سے سنا دیتا ہوں، منہ پہ آ گیا واقعہ. حضرت موسیٰ آہنگر رحمت اللہ علیہ، لاہور انارکلی بازار کے بیچ میں مزار ہے ان کا. جو لاہور جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، انارکلی بڑا مشہور بازار ہے، اس بیچ میں ان کا بازار میں مزار ہے. لوہے کا کام کرتے تھے، بٹی تھی، لوہے کا کام کرتے تھے، اللہ والے تھے. دیہات کی ایک خاتون، وہ جو بالٹی ہوتی ہے نا اس کے اوپر جو پکڑنے والا، کیا کہتے ہو آپ کی زبان میں؟ کنڈا؟ ہینڈل تو انگلش میں کہتے ہیں، تراکڑا کہندے نا پنجابی والے. کڑا کہہ لو، کنڈا کہہ لو، جس سے وہ آئی ٹھیک کرانے. خوبصورت جوان جٹ، جاٹ کہتے ہیں نا، دیہاتی عورت، خوبصورت تھی. حضرت صاحب اس کو دیکھ رہے تھے.
جیسے کہتے ہیں نا نگاہ ٹک جانا. عورت جاہل تھی، بظاہر پڑھ تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر اتنی تو سمجھ تھی. ان کا نام لے کے کہنے لگی موسیٰ، اور میں اپنا کنڈا ٹھیک کرانے آئی ہوں، تیری نیت مجھ پہ خراب ہو رہی ہے، مجھے کیوں تاک رہا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا میں تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تجھے نہیں دیکھ رہا، تجھ میں رب کے جلوے دیکھ رہا ہوں. جس نے تجھے بنایا نا اس کو دیکھ رہا ہوں. میری نظر پاک ہے. فرمایا میری نظر. اس نے کہا میں کیسے مانوں؟ تیرا یہ کہنا کہ تیری نظر پاک ہے میں کیسے مانوں؟ وہ جو لوہے کی سلاخ آپ نے بھٹی میں ڈالی ہوئی تھی جل کر سرخ ہو گئی تھی، آپ نے پکڑ کے آنکھوں پہ لگا لی، اپنی آنکھوں پہ لگا لی، اس کو پھینکا تو وہ سونا بن گیا، آنکھ اسی طرح ٹھیک رہی. فرمایا یہ ہے میرے نظر پاک ہونے کی. تو پوچھ رہی تھی نا میں کیسے مانوں؟ جلتا ہوا وہ لگا لیا آنکھوں میں، آنکھ بھی ٹھیک رہی، پھینکا تو وہ خالص سونا بن گیا. ایسی نظر ہے ہمارے پاس اونچی؟ تو پھر ہمیں اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے. کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ تو ہم یاد رکھیں کہ قیامت کے دن حساب ہونا ہے، اور جس کا آخرت پر یقین ہے وہ. میں اسلام کی تعلیم بتاؤں آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے امام اعظم، سب کہیں امام اعظم رضی اللہ تعالی ابو حنیفہ. یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہوگی، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جس پہ اثر کر جائے بڑی بات ہے. جا رہے تھے بغداد شریف میں، وہیں آپ کا مزار ہے. اس زمانے میں سڑکیں نہیں ہوتی تھی، پانی ملا ہوا مٹی میں تو وہ کیچڑ بن جاتا ہے. کیا کہتے ہو؟ کیچڑ ہو جاتا ہے نا. آپ کی چپل سے وہ کیچڑ تھوڑا سا لگا اور اچھل کر کسی کی دیوار پر جا کے چپک گیا. چھینٹا، یہ نہیں کہ پورا کوئی، تھوڑا سا چھینٹا اوڑا اور دیوار پر. حضرت نے دیکھ لیا، تھوڑا سا آگے گئے پھر رک گئے، واپس آئے اور آ کر دیکھا تو وہ نشان بھی تھا اور وہ کیچڑ چپکا ہوا تھا. میں اور آپ موٹر سائیکل گاڑیاں چلاتے ہیں بارش میں یا پانی میں، پرواہ نہیں کرتے کس پہ کتنے چھینٹے پڑ رہے ہیں، کس کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، کس کی چیزیں، ہم تو گزر جاتے ہیں. وہ چھوٹا سا چھینٹا اڑ گیا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں. میں اس پر پانی ڈالوں گا تو اس کی دیوار کی مٹی بھی ساتھ اترے گی. اگر میں پانی ڈال کے یہ نکالوں تو اس کی دیوار کی مٹی یا رنگ بھی ساتھ نکلے گا. کھرچوں تب بھی، دونوں طرح مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی دیوار کھرچوں. آپ جو چھینٹا اڑایا اور ارادے سے نہیں اڑا، آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. وہ شخص جو اس مکان کا رہنے والا تھا مسلمان نہیں، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا. لیکن امام صاحب کو پورا عراق جانتا تھا، پورا بغداد جانتا تھا. باہر دیکھا تو امام صاحب کھڑے، مسلمانوں کے اتنے بڑے عالم. کیا بات ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، یہ میری جوتی سے اوڑھ کر تمہاری دیوار پر لگ گیا ہے. کھرچوں یا پانی بہاؤں تو تمہاری مٹی اور رنگ اترتا ہے، جس کی مجھے اجازت نہیں. یہ میری وجہ سے ہو گیا ہے. اس کا جو جرمانہ لینا چاہتے ہو مجھ سے ابھی لے لو. کل قیامت کے دن مجھے نہ کہنا، کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ابھی. وہ اوپر سے نیچے امام صاحب کو بار بار دیکھ رہا. یہاں کتنے لوگ ہیں، وہ خود چپکا کے اشتہار چپکا دے، کوئی کیا چپکا دے، کوئی رنگ لگا دے، وال چاکنگ کرتے ہیں، ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں. وہ حیران، کہنے لگا تھوڑی دیر ٹھہرے. اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں. اندر گیا، وہ غسل کر کے آیا. کیا کر کے آیا؟
غسل کر کے آیا، پانی ٹپک رہا تھا، اس نے کہا امام صاحب دیوار بعد میں صاف ہوگی، میرا دل پہلے صاف کرو، میں اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں جس کی تعلیم اتنی پیاری ہے۔ آخرت پر اتنے سے چھیٹے کا بھی امام صاحب کو احساس، ہمیں احساس ہے؟ اونچی ہم کس کس کا کیا کیا بگاڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح اور سچی بات اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطائیں معاف